اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم، کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا، پھینکا، آدم مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے۔